مشرق وسطی کی غیر معمولی صورتحال میں پنجاب حکومت کے غیر معمولی اقدامات۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا۔ سرکاری افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ہمراہ پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ صوبے میں اسکولز، کالجز سمیت تمام تعلیمی ادارے آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔ آن لائن کلاسز ہو سکیں گی، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے پیش نظر حکومت کی کفایت شعری پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز۔ لاہور میں LWMC کی گاڑیوں کو فیول کم کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے انس ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انس، بتائیے گا اس حوالے سے ترجمان LWMC کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگی صورتحال کے باعث گزشتہ روز ممکنہ توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کچھ اہم اعلانات کیے تھے۔ لاہور میں ان اہم اعلانات پر اقدامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری LWMC کے ترجمان سے بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو گاڑیاں فیلڈ میں جاتی ہیں، جو فلیٹس فیلڈ میں جاتی ہیں، ہر گاڑی کو تقریباً 10 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، مگر اب اس میں کمی کر دی گئی ہے اور ہر گاڑی جو شہر کی صفائی کے لیے LWMC کے آفس سے نکلے گی، ان کو 8 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ 20% اس میں کمی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ واسا کے ترجمان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی۔ واسا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو لاہور کے جن علاقوں میں پلانٹیشن کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ پلانٹس کو پانی دینے کے لیے جو ہے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، ان میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ 20% ان میں بھی کمی، گاڑیوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر شہر میں اس وقت ہم تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کے جو تمام تعلیمی ادارے ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے باہر ہی موجود ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی کے جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کلاسز جاری تھی، وہ تمام کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کلاسز میں کنورٹ ہو چکی ہیں اور طلباء جو ہیں وہ اب آن لائن کلاسز لے سکیں گے اور جو طلباء کے امتحانات تھے وہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ دوسری جانب جو اسکول ہیں، اسکولوں کے علاوہ جو کالج ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہیں شہر میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گزشتہ روز کچھ اہم اقدامات کے حوالے سے بھی بیانات جاری کیے گئے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لاہور کے تمام صوبائی وزراء ہیں ان کو جو ہے ان کے فیول ہیں اس میں 50% کمی کی جائے گی، اور جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ ملک میں معاشی صورتحال کے بہتر ہونے تک جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس، تفصیلاً آپ نے اپڈیٹ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون برقرار، 10ویں روز بھی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری۔ تہران، اصفہان اور تبریز پر بموں کی بارش۔ کراچ میں آئل ڈپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز بھی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری۔ اب تک 1350 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق اب تک 5000 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایران کا دشمن کو پوری طاقت سے جواب، اسرائیل پر نیو جنریشن میزائل برسا دیے۔ آپریشن وعدہ صادق کی 33ویں لہر کا آغاز، القدر اور خرم شہر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، کلسٹر بموں کا بھی استعمال، 2 صہیونی شہری ہلاک۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی تہران کے حملے جاری۔ دوحہ میں دھماکے، سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرینی رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں ایک شہری جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ UAE نے 12 میزائل اور 17 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عراق کے شہر موصل میں عراقی تنظیم کے دفتر پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پوٹن نے امریکی صدر کو مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں روسی ہم منصب سے بات چیت کو مفید قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر پوٹن مشرق وسطی کے حوالے سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اشتعال انگیز کارروائیاں ہزاروں سال پرانے تعلقات پر اثر ڈال سکتی ہے، ترک صدر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ رجب طیب ایردوان نے انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کشیدگی کے خاتمے کے لیے پہلے دن سے ہی سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں، تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکیہ انصاف، عالمی قوانین، امن اور استحکام کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے میں بھڑکتی آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ میزائل اور ڈرون حملوں پر ترکیہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا، حملوں پر وضاحت مانگ لی۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ ایران میں اسکول پر حملہ امریکی فوج نہیں کیا، نیو یارک ٹائمز نے شواہد سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق اسکول کے قریب ٹوماہاک میزائل گرنے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی گئی۔
سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹ اور دیگر ویڈیو سمیت مختلف شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کو اسی وقت نشانہ بنایا گیا اور نقصان پہنچا جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حملے میں 160 لڑکیاں شہید ہوئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بچیوں کے اسکول پر ایران کے حملے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے پہلے اسکول پر حملے کا الزام ایران پر لگایا تھا، تاہم آج ان کا کہنا تھا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں امریکہ نے افغانستان کو غلط حراست کی سرپرست ریاست قرار دے دیا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے طالبان رجیم امریکی قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ اہم مطالبہ ہے۔ طالبان دہشت گردی کے ذریعے رعایت حاصل نہیں کر سکتے، مارکو روبیو نے ایسا کہا۔ امریکی شہری ڈینس کوئل اور محمود حبیبی کو فوری رہا کیا جائے، مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا۔ تو امریکہ نے افغانستان کو غلط حراست کی سرپرست ریاست قرار دے دیا ہے۔ طالبان رجیم امریکی قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ اہم ترین مطالبہ ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور امریکی شہری ڈینس کوئل اور محمود حبیبی کو فوری طور پر رہا کیا جائے، مارکو روبیو نے ایسا کہا۔ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کی راہ ہموار 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج صبح 10 بجے ہوگی۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ نیلامی کا مقصد صرف آمدن حاصل کرنا نہیں بلکہ ملک میں جدید ترین ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ بہتر معیار کی سروس اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کو ترجیح دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی اے 300 میگا ہرٹز سے زائد اسپیکٹرم نیلام ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، تیز رفتار انٹرنیٹ کی طرف ٹھوس پیش رفت، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا مرحلہ آن پہنچا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کے مطابق نیلامی کا مقصد محض آمدن حاصل کرنا نہیں بلکہ عوام کو جدید ترین ٹیکنالوجی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ Priority is making digital highways, digital corridors, digital connectivity اور فری لانسر اسٹارٹ اپس کو یوتھ کو انیبل کرنا کہ وہ اس ڈیجیٹل ریلم کے اندر آ کے اپنی پرفارمنس دے سکے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی مثال دے دی، کہا اہم شعبے میں جلد بازی کر کے نقصان نہیں اٹھانا چاہتے۔ کوشش ہم نے یہ رکھی ہے کہ ہم اس مرغی کو زندہ رکھیں اور وہ سونے کے انڈے جو ہے وہ پھر تاحیات ہمیں دیتی رہے تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں ایز اے کنٹری۔ دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہمیں کنسلٹنٹ نے پرائس کی بینچ مارکنگ کر کے دی۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی سے پی ٹی اے بھی پر امید۔ چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے 300 میگا ہرٹز سے زائد اسپیکٹرم نیلام ہونے کی توقع ظاہر کر دی۔ کم از کم 300 اسپیکٹرم کو اٹھانا پڑے گا تاکہ کوالٹی 4G کی بہتر اور 5G پاکستان میں آ سکے۔ تو 50% تو ویسے میری انڈرسٹینڈنگ میں بک جائے گا، ہوپفلی 300 سے اوپر جائے گا۔ وزیر آئی ٹی نے درآمدی موبائل فونز پر عائد بھاری ٹیکس کا معاملہ FBR کے سامنے اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا بھاری اضافی ٹیکسوں کے باعث ملک میں صرف 2 سے 3% افراد ہی مہنگے لگژری موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم ترین خبر سے۔ ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے لیکن 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے لیکن 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مجتبی خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے پھر بھی ان پر حملہ کیا گیا، ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے لیکن 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مجتبی خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران میں صورتحال نہیں بدلے گی، ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے پڑوسی ممالک غیر جانبدار تھے پھر بھی ان پر حملہ کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں امریکی صدر کے حوالے سے، ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہے
لیکن 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ کہا ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی کے 51 جہاز تباہ کر دیے، میزائل اور ڈرون صلاحیت محدود کر دی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مجتبی خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی۔ Very close to finishing that. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, and 83% drop in drone launchers. They attacked their neighbors, and their neighbors were largely neutral, or at least weren't going to be involved. If you look at Saudi Arabia, you look at UAE, Qatar, and others. But they were strong and they were smart. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. The big risk on that war has been over for 3 days. Basically, I can see that they will no longer have any capacity whatsoever for a very long period of time of developing weaponry that could be used against the United States, Israel, or any of our allies. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world.